السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے آج 7واں سپارہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا، سب سے پہلے ہم آئیں گے تجوید کی طرف۔ وَإِذَا، ذال نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، ذال نرم حروف میں سے ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، سَمِعُوا، اچھا یہاں دیکھیں اِذَا سَمِعُوا، اِذَا جب داخل ہوتا ہے سَمِعُوا پر، ماضی کے صیغے پر، سَمِعُوا ماضی کا صیغہ ہے، سَمِعُوا انہوں نے سنا، ٹھیک ہے۔ جب اِذَا آتا ہے سَمِعُوا یعنی فعل ماضی کے صیغے پر تو معنی اس کے حال یا مستقبل میں ہو جاتے ہیں، موجودہ میں یا آنے والے میں، ٹھیک ہے۔ اور وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں، جب وہ اب دیکھیں سنتے ہیں، ما اسے جو انزل نازل کیا گیا، الی الرسول رسول کی طرف، ترا اب دیکھتے ہیں، اعینہم ان کی آنکھوں کو، ترا کے اوپر مد ہے، اس کے آگے اگلا حرف یعنی اگلا کلمہ جو ہے، اگلا اس کا پہلا حرف کیا ہے؟ حمزہ ہے، تو یہ کون سا ہوگا؟ مد ہاں مد جائز ہے۔ ترا اعینہم، آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں یا ان کی آنکھوں کو، تفیض بہتی ہیں، من الدمع، دمع کہتے ہیں آنسو کو، مما اس وجہ سے جو، عرفوا ان سب نے پہچانا، من الحق حق کو، یقولون تو وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا ہمیں تو لکھ دے، مع الشاہدین گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ مع کا ترجمہ ہم نے کیا ہے ساتھ، ٹھیک ہے، گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی آپ دیکھتے ہیں، اس وجہ سے، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ پھر یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، پس تو ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں، جو تصدیق کرتے، ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو من الشاہدین، جو گواہوں میں سے، گواہ کس چیز کے؟ جو تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی اللہ کے نبی سچے ہیں، ان گواہوں میں ہمیں، گواہ کون ہوتا ہے؟ کسی بات کی تصدیق کرنے والا۔ جی اب یہ آیت کریمہ جب آپ اس کا ترجمے پہ غور کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کچھ پیش آیا، جن کی آنکھیں بہتی ہیں جب قرآن کو سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ حبشے میں، جہاں مسلمان مکی زندگی میں 2 مرتبہ ہجرت کر کے گئے تھے، حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی تھا، اسمہ نجاشی، اس کی حکومت تھی، یہ عیسائی مملکت تھی اور یہ بادشاہ بھی عیسائی تھا۔ یہ آیات حبشے میں رہنے والے عیسائیوں ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ روایات کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو اپنا ایک خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا،
جو انہوں نے جا کر اسے سنایا۔ نجاشی نے وہ مکتوب سن کر حبشے میں موجود مہاجرین اور حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنے پاس بلایا اور اپنے علماء، عباد اور زہاد، قسیسین جو پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے، یعنی ان کے جو عابد، زاہد، عالم وغیرہ ہوتے ہیں، ان سب کو اس نے جمع کیا، پڑھے لکھے لوگوں کو جمع کیا۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا کہ بتاؤ تمہارے نبی پر جو نازل ہوا وہ کیا تھا، پڑھ کے سناؤ۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، اور سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اجازی ولادت یعنی بغیر باپ کے ولادت اور ان کے ابدیت و رسالت کا ذکر ہے، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اس کا رسول ہوں، تو جسے سن کر وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے، کیونکہ وہ عیسائی تھے، اب وہ حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے۔ سورہ مریم میں عیسیٰ کا تذکرہ سارا سنا تو کیا ہوا، اس سے بڑا متاثر ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ بعض کہتے ہیں کہ نجاشی نے اپنے کچھ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے۔ ایک واقعہ یہ ہے جو پہلے آپ سن چکے ہیں۔ دوسرا کہ نجاشی نے کچھ علماء اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے، جب آپ نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایمان لے آئے۔ اور آیات میں قرآن کریم سن کر ان پر جو اثر ہوا اس کا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے اور ان کے ایمان لانے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بعض اور مقامات پر اس قسم کے عیسائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 199 میں ہے کہ یقیناً اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کی کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر بھی نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، یعنی اپنی نازل کردہ کتابوں پر بھی اور جو آپ پر نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں۔ ان اہل کتاب میں ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ نے ان کی تعریف یہاں کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کی موت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ حبشے میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ حبشے میں تمہارے لفظ بھائی استعمال کیا، اس کی نماز پڑھو۔ تو ایک صحرا میں آپ نے اس کی نماز جنازہ، غائبانہ نماز جنازہ اس کی ادا فرمائی، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں ایسے اہل کتاب کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے بتایا گیا کہ انہیں 2 گنا اجر ملے گا، جو پہلے کسی اپنے مذہب پر تھے، جس پر بھی تھے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آئے تو مسلمان ہوئے تو 2 گنا، کیونکہ انہوں نے 2 دین کو مانا تھا، پہلا چھوڑ کے پہلے بھی وہ اپنے دین پر تھے، جب نیا دین پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو اپنا دین چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ان کو 2 گنا اجر ملے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہے، وَمَا لَنَا، اور کیا ہے ہمیں، لَا نُؤْمِنُ، کہ نہ ہم ایمان لائیں، بِاللَّهِ، اللہ پر، وَمَا، اور جو جَاءَنَا، آیا ہے ہمارے پاس، مِنَ الْحَقِّ، حق سے، وَنَطْمَعُ، اور ہم امید رکھتے ہیں، أَن يُدْخِلَنَا، کہ وہ داخل کرے گا ہمیں، ربنا، ہمارا رب، مع، ساتھ، القوم، قوم، صالحین، نیک، مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ بامحاورہ ترجمہ، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ۔ پہلے تو اوپر والی آیت میں آپ نے پڑھا کہ وہ اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ ہم ایمان لے آئیں، ہمیں نیکوں کے ساتھ، ہمیں تصدیق کرنے والوں میں یا گواہوں میں ہمیں لکھ لے۔ ساتھ ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہمیں پہنچا اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا۔ یہ انہی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو ابھی آپ نے سنا۔ اس کے بعد ہے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، تو ثواب دیا انہیں اللہ نے۔ جب انہوں نے سنا، اثر ہوا ان پر اور انہوں نے کہا ہم کیوں نہ ایمان لائیں، انہوں نے ساتھ دعائیں کرنا شروع کر دیں، تو اللہ کہتے ہیں تو ثواب دیا انہیں اللہ نے، بما، اس کے بدلے میں،
قالو جو انہوں نے کہا، کیا کہا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جنات باغات تجری چلتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ تو ثواب دیا انہیں اللہ نے، بما اس وجہ سے جو انہوں نے کہا، جنات باغات کا، تجری کے چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدینہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وذالک اور یہ جزاء المحسنین بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔ تو فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بامحاورہ ترجمہ بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار، اس لیے ان کو اللہ ان کے اس قول کی وجہ سے، کون سا قول؟ جو انہوں نے کہا تھا ہم اللہ پر ایمان لائے، ایسے باغات میں جگہ دے گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ اس کے بعد ہے والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا نون کے اوپر مد ہے، اور آگے اگلے حرف کے یعنی اگلے کلمے کے پہلے حرف پر حمزہ ہے، ٹھیک ہے، بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ اصحاب الجحیم اہل دوزخ ہیں۔ یعنی یہاں پر کیا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے کہ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہی دوزخی ہیں۔ ناظرین، اسلامک اور ایتھنٹک ویڈیوز دیکھنے، ناظرہ قرآن، قرآنی قاعدہ بات تجوید اور ترجمۃ القرآن سیکھنے کے لیے، وہ بھی آسان طریقے سے، ہمارا چینل قرآن اینڈ اسلام 36 سبسکرائب اور لائک اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں کو شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔